اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1975 کی 26 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، یعنی اسی سورہ سے آغاز درس ہو رہا ہے۔ سابقہ سورت کی آخری آیات میں اس کشمکش کا ذکر نمایاں طور پہ آ گیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قریباً آخری دور میں پہنچ چکی تھی، اور اب نظر آتا تھا کہ تبلیغ و تذکیر کے مرحلے جو تھے یا انذار و تنذیر کے، وہ گزر چکے تھے، اور اب وہ ٹکراؤ آمنے سامنے کا یہ ہونے والا تھا۔ عرصہ یہ خاصا لمبا تھا مکی زندگی کا، یعنی نبوت کا جو زمانہ تھا 23 سال، اس میں سے قریب 13 سال کا یہ عرصہ تھا۔ اس دوران میں ان لوگوں سے بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جس روش زندگی پہ تم چل رہے ہو، یہ جو تمہارا غلط نظام ہے، اس کا نتیجہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوگا۔ لیکن ہر اس قوم کی طرح کہ جو کسی نہ کسی طرح سے مادی مفادات حاصل کر لیتی ہے، تو پھر وہ دولت، اقتدار، پیشوائیت کے نشے میں اتنی بدمست ہو جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو پرے میں نہیں لاتی کہ ہم پہ بھی تباہی آ سکتی ہے۔ جو ہمارا انداز ہے، اس انداز میں تو وہ دیکھتے تھے کہ دن بدن، رات دن زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل ہو رہے ہیں، طاقتیں بڑھ رہی ہیں، قوتوں میں وسعت چلی آ رہی ہے، تو ان کو اس کا کبھی خواب و خیال میں، وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کا نتیجہ تباہی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب بھی ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اب تمہاری تباہی قریب تر آ رہی ہے، تو وہ ہمیشہ یہ چیز کہتے تھے کہ آ رہی ہے تو پھر لاتے کیوں نہیں اس کو، اس میں اتنا لمبا عرصہ کیوں پڑ رہا ہے۔ وہ اسے جلدی مچاتے تھے، جسے ہے کہا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ یہ چیز اعمال کے نتائج، ایکیومولیٹو افیکٹ بھی جو ہے اجتماعی طور پہ جو سامنے آتے ہیں، ان میں بھی ایک وقفہ ہوتا ہے۔ وہ جب ثقلت موازین کی کیفیت ہوتی ہے کہ تخریبی اعمال زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وہ تعمیری پہ غالب آ جاتے ہیں، اس وقت وہ تباہی محسوس شکل میں سامنے آتی ہے، اگرچہ وہ غیر محسوس طور پر تو پہلے دن سے ہی اس کی بنیادی اینٹیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہی جو قرآن نے کہا ہے خدا کے متعلق کہ وہ سریع الحساب ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے سانس کے ساتھ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ نتائج بحیث مجموعی اس وقت سامنے آتے ہیں جب وہ ایک محسوس شکل اختیار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جب وہ غیر محسوس طور پر ترتیب پا رہے ہوتے ہیں، تو اگر جذبات سے ہٹ کے کوئی کام دیکھے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط روش تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن جن کی آنکھوں میں پردے پڑ چکے ہوں، جن کے دماغ معوف ہو چکے ہوں اس نشے کی وجہ سے، وہ اس آنے والی تباہی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو تباہی پھر ایسے مقامات سے آتی ہے من حیث لا یشعرون، جو ان کے شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ تباہی یہاں سے یوں آ جائے گی۔ تو سابقہ آیات میں اس کشمکش کی آخری دور کا ذکر آیا، تو اگلی صورت میں فوراً بات وہاں سے شروع کی۔ قرآن تو ایک ترتیب کے اعتبار سے ایک مسلسل نصاب کی کتاب ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے کہ رینڈم یا یوں کہہ دیا پھر یہ کہہ دیا وہاں وہ کہہ دیا، اس میں تو ایک بڑا گہرا ربط ہے معنوی اور ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ کیفیت ہے۔ تو پچھلی آیات کے بعد فوراً ہی پہلی صورت کو جو شروع کیا ہے سورہ نحل کو، تو پہلی آیت یہ ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، وہ جو امر الہی ہے وہ تو آ رہا ہے، آ چکا ہے، کیوں جلدی مچاتے ہو اس کے لیے؟ وہ کون سا عید کا چاند ہے تمہارے لیے
کہ جس کے لیے تم چاہتے ہو کہ 29 کو ہی نظر آ جائے، 30 تک کا بھی انتظار 2 بار گزر رہا ہے، تمہیں تباہی اور بربادی کا وقت آنے والا ہے، جلدی مچا رہے. وہ تو اس لیے کہ قرآن نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ وہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اس کا. اس لیے اس مذاق اڑانے میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو کوئی یہ تم کہتے ہو ہونا ہے، کرتے کیوں نہیں ہو، لاتے کیوں نہیں ہو، ہوتے کیوں نہیں ہم تباہ. کہا کہ یہ جلدی کس بات کی بچا رہے ہو تم؟ بڑی کوئی خوش کن خبر ہے کامیابیوں نصرتوں کی تمہارے لیے، جس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ جلدی کیوں نہیں ریزلٹ آؤٹ ہوتا. امر الہی آ چکا ہے، جلدی مچا رہے ہو. باقی رہا یہ تمہارا کہنا کہ ہمارے پاس ایسی قوتیں ہیں، ایسی قوتوں کے لوگ ہیں کہ جو روک لیں گے اس چیز کو جو تم کہتے ہو. تو کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ خدا کے قوانین ایسے ہیں جن کی روح سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے مقابلے میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے نتائج کو روک سکے. اور تمہارے ذہن میں جو یہ چیز ہے کہ نہیں یہ یوں رک جائیں گے اور یوں رک سکے گی اور فلاں طاقت روک دے گی، ہمارے فلاں لیڈر روک دیں گے، رہنما روک دیں گے، یا آگے بڑھ کے تباہم پرستی میں کہ ہمارے یہ معبود جو ہیں یہ روک دیں گے ان چیزوں کو. کہا کہ خدا تو اس سے بہت بلند ہے کہ یہ اس قسم کی قوتیں جو ہیں اس کے قوانین کے نتائج کے راستے میں روک بن جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. جو کچھ یہ رسول تم سے کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا. خدا کی طرف سے یہ چیز آتی ہے ان کے اوپر. بڑے صاحبان قوت جسے کہیے، ملائکہ کا لفظ یہ ہے، بڑے قوتوں کے مالک، خدا کے پیغامات کے حامل، اس کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کی غیر محسوس قوتیں. کہتا ہے یہ وہ ہیں کہ جو خدا کا امر، خدا کی روح لے کر بالروح من امرہ ہی، اور یہ علی من یشاء من عبادہ ہی، جسے وہ اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے اپنے قانون مشیت کی روح سے. یہ اس کی طرف پیغامات آتے ہیں خدا کی طرف سے، من جانب اللہ ہوتا ہے. یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک درست نکلائیں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے. یہ تو اس خدا کی طرف سے ہے. وہ پیغام کیا ہوتے ہیں؟ انذروا، تاکہ کہ وہ آگاہ کر دے تمہیں اس بات سے، انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ یہ بات کہنے کے لیے وہ پیغام رساں ان کے اوپر وہ خدا کا پیغام لاتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، آگاہ کر دو، وارننگ دے دو ان کو کہ کائنات میں اقتدار خدا کے سوا کسی کا نہیں. میں نے کہا ہوا نا کہ قرآن کا عربی زبان میں آپ دیکھیں تو انداز عجیب ہوتا ہے. جہاں کہیں غلبہ اور اصطلاح اور قوت اور اقتدار کی بات ہوتی ہے وہاں ہم کا لفظ آتا ہے، الا انا، ہمارے سوا کسی اور کا اقتدار نہیں ہے. جہاں رحمت اور رافت کی بات ہوتی ہے وہاں انی ہوتا ہے عام طور پہ. میں نے یہ کہا کل عبادی، میرے بندوں سے یہ کہہ دو. یہاں کہا کہ وہ یہ وارننگ دینے کے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی اور صاحب اقتدار اس کائنات کے اندر نہیں ہے. فاتقون، لہذا ان قوانین کی نگہداشت کرو اور اپنی غلط روش کے نتائج سے اپنا بچاؤ سوچو. یہ ذہن میں ذام باطل نہ آنے دو کہ یہ قوتیں اور ہمارے معبود، ہمارے لیڈر، ہمارے پیشوا، ہماری دولت، ہمارے سرمایہ، ہمارے حمایتی، ہمارے مددگار ان قوانین کے سامنے روک تھام بن کے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. مت اس ذہن کے اندر آؤ، اس سے بچاؤ کی شکل پیدا کرو. 2-3 لفظ یہاں وضاحت طلب آ گئے. ایک تو ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ. روح کا لفظ ہمارے ہاں آج تک بھی وہ جو روح ہوتی ہے نا آدمی کی، کہتے ہیں روح نکل جاتی ہے مرنے کے ساتھ، پھر روح کہاں بھٹکتی پھرتی ہے رکھتی ہے. تو گویا ایک روح کا لفظ ہمارے ہاں عام ہے نا اس کے لیے. یہ جو تصور ہے روح کا، قرآن میں اس کے لیے روح کا لفظ نہیں آیا کہیں. انسان کی روح کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے قرآن میں. روح تو ایک توانائی کو کہتے ہیں، خدا کے ساتھ تو یہ بات ہے.
یہ اصل میں یہ پرانا یونانی تصور تھا، جنہوں نے مادہ یا میٹر کے مقابلے میں کہیں تو انہوں نے اسپرٹ کا لفظ ایک ایجاد کیا، اور انسان کے لیے سول کا لفظ ان کے ہاں چلا آتا تھا۔ یہ سول ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور پھر یہی چیز یونانی ترجمے جب ہوئے ہیں ہمارے ہاں فلسفے میں عباسیوں کے دور میں، تو ان کی ان اصطلاحات کے ترجمے عربی زبان میں ہوئے تو وہاں اس کا ترجمہ روح کر دیا انہوں نے، اور وہاں سے یہ بات چلی آئی۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم کے بلند علمی مقام کے اندازے ان چیزوں سے بھی لگ سکتے ہیں کہ 1400 سال پیشتر جب اگر تصور تھا کوئی انسان کا طبی زندگی کے علاوہ روح کا ہی تصور تھا، یونانی تصور عام تھا اس دور کے اندر، تو دوسرا تصور ہی نہیں تھا۔ قرآن روح کا لفظ انسان کے لیے استعمال نہیں کرتا، کہیں استعمال نہیں کیا اس نے۔ وہ اس زمانے میں اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کے معنی انسانی ذات کے ہوتے ہیں، اور زمانے کو ابھی 1400 سال 1300 سال کم از کم یا 1000 سال کا انتظار کرنا تھا، جب اس دور میں پہنچ کے بھی یہ لفظ جو ہے سیلف کا لفظ یہ اس دور میں آیا۔ یہاں وہ سول اور اسپرٹ آپ دیکھیں گے الگ ہٹ گئی بات۔ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا، علمی اکتشافات کی بنا پر یہ محسوس کیا کہ یہ ایک اور شے ہے جسے انہوں نے سیلف کہہ کے پکارا، اور آج کے دور کی جو آپ کے ہاں کی علم النفس جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی نہ اسپرٹ کا لفظ دیا نہ سول کا لفظ دیا، حتیٰ کہ مائنڈ بھی وہ پیچھے چھوڑ گئے، انہوں نے سائیکی کا لفظ ایک نیا تراشا۔ اور یہ وہ ہے کہ جس نے قرآن نے 1400 سال پیشتر جسے نفس کہہ کے پکارا تھا، روح کا استعمال نہیں کیا تھا، حالانکہ عام مروج تھا یہ لفظ، اور ہمارے ہاں تو آج تک بھی یہ مروج، اور اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے وہ روحانیت کا پھر ایک تصور آپ کے ہاں آتا ہے۔ سر قرآن میں نہ روح انسانی کا لفظ ہے نہ روحانیت کا کوئی ذکر ہے، روح کا لفظ وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ جو مشہور آیت ہمارے ہاں کوٹ کر دی جاتی ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا 17/85، کہ تجھ سے روح کی بابت دریافت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ روح من امر ربی خدا کے امر سے ہے، تمہیں بہت تھوڑا علم انسان کو دیا گیا ہے۔ اور یہاں سے وہ بات پھر آ جاتی ہے کہ ہاں صاحب روح کا دیکھیے ذکر آ گیا، اور روح کی بات تو سمجھ میں کسی کے آ نہیں سکتی، کیونکہ انسان کو تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جو تھوڑا علم دیا گیا ہے تو اس کے بعد پھر روح کا تذکرہ کیا؟ یہاں بھی روح کے معنی یہ انسانی روح والی بات نہیں ہے، میں عرض کروں گا تفصیل سے، میں نے لکھا اپنے لغات میں بھی، اور وہ اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ ہی آیت جو ہے ہمارے ہاں تو ہو یہ رہا ہے نا کہ لا تقربوا الصلاۃ تک ہی پڑھتے ہیں، انتم سکارا جو ہے اگلا حصہ ان کے آتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا سا ٹکڑا کہیں سے لیا اور پھر لے بھاگے اس کو کہ دیکھیے صاحب یسألونک عن الروح، قرآن نے کہا روح کی بابت پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، روح نہیں ہے۔ من امر ربی کا اگلی آیت ہے وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ یہ وہی تیرے فکر کی تیرے خیال کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے روح کی، یہ تو ہماری مشیت ہمارے امر کی چیز ہے، ہم چاہیں تو یہ سارے کا سارا علم لے جائیں، آگے بات ہی نہ چلے تمہارے، یعنی وہی کا لفظ اگلی آیت کے اندر پڑا ہوا ہے یہ، لیکن سند یہاں سے لائی جاتی ہے روح کی، انسانی روح کے لیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے معنی وہی خداوندی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس میں اتنی قوت ہوتی ہے، وحی کے ذریعے جو قانون دیا، قانون کی بڑی قوت ہوتی ہے، بشرطے کے پیچھے قانون کو نافذ کرنے والی یہ قوت ہو جسے خدا کہا جاتا ہے، بڑی قوت ہے، اسی لیے اس کو قرآن نے الروح کہہ کے وحی کو تعبیر کیا ہے الروح سے۔ اور بالروح من امر ہی، پھر اگلا لفظ اس میں امر آتا ہے، اس کے متعلق بھی اس سے پیشتر کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے، پھر اسے دوہرا دوں۔ یہ ایک ہمارے دور کا مغرب کا ایک فلاسفر ہے بڑا مشہور، پرنجل پیٹیسن، اس نے یہ کہا ہے کہ انگریزی زبان اگرچہ بڑی ڈیولپڈ ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس میں کریشن کے لیے، تخلیق کے لیے، پیدائش کے لیے
ایک ہی لفظ ہے کریشن، لیکن عربی زبان بڑی خوش بخت ہے اس ہمارے مقابلے میں کہ ان کے ہاں دو لفظ ہیں، امر ہے اور خلق ہے۔ اس نے کہا کہ ہر تخلیق سے تخلیق اس وقت ہوتی ہے کسی شے کی جب وہ محسوس طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس محسوس دور سے پہلے ایک دور ہوتا ہے جب وہ عالم تخیل میں بات ہوتی ہے، پلاننگ اس کا ہوتا ہے، اسکیم وہ ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے، محسوس شکل میں وہ سامنے ابھی نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ اس نے کہا کہ عربی زبان میں اور پھر جس سے قرآن نے انتخاب کیا، یہ جو پہلا مرحلہ ہے خدا کی تخلیق، اس وقت تخلیق یا مخلوق کہلاتی ہے جب وہ ہمارے سامنے محسوس شکل میں شے آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں ابھی وہ مشیت خداوندی، ارادہ الہی، اسکیم کے ماتحت، پلان کے تابع، نقشہ بنتے ہوئے جسے ہم کہتے ہیں، عام ہمارے الفاظ میں تصور یا تخیل میں وہ چیز ابھی ہوتی ہے، یہ جو ایک مرحلہ ہے جو ہمارے سامنے محسوس شکل میں نہیں آتا، قرآن نے اسے عالم امر کہا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے شاید پچھلے درس میں یہ کہا، یہ امر کے معنی حکم کے نہیں ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ امیر جسے کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں، اب تو امیر وہ مفلس کے مقابلے میں آ گیا نا، بڑا امیر ہے، پھر امیر کبیر ہے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ہمارے ہاں امیر جماعت جسے کہتے ہیں وہ بھی اس کے لیڈر کو کہتے ہیں، اس کے حکم دینے والا۔ عربی زبان میں اس کے معنی بڑے عجیب، اس کے معنی ہے ڈائریکشن دینے والا۔ بڑا فرق ہے حکم دینے میں اور ڈائریکشن بتانے میں، راستہ بتانے میں نے کہا تھا نا کہ ان کے ہاں صحراؤں میں راستے تو ہوتے نہیں تھے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر راستے کے نشان کے طور پر رکھ دیتے تھے، نشانات راہ وہ بنتے تھے، یہ امور کہلاتے تھے، یہ امر کہلاتا تھا ان کے ہاں کا، راستے کی نشاندہی کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقب کو پسند کیا تھا، اور اسی لیے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں قرآن کی روح سے جو نظام مملکت بنتا ہے اس میں سربراہ مملکت کی حیثیت ایک نشاندہی کرنے والے کی ہونی چاہیے، کہ جو امت کے لیے نشان راہ جو ہے اس کو متعین کرتا چلا جائے، اس لیے امیر المومنین بہت ٹھیک ہے۔ تو یہ تو عربی کے صحیح قاعدے کی روح سے تھی، انہوں نے انتخاب کیا، سامنے والوں نے فوراً پسند کیا، سمجھ لیا کہ امیر کے معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد جس طرح سے وہ مملکت بگڑی، وہ سلطنت گئی، وہ نظام بدل گیا، دین مذہب میں تبدیل ہوا، امیر کے بھی معنی مختلف ہوتے چلے گئے۔ یہ امر کے معنی ڈائریکشن کے ہیں۔ یہ کیسا صحیح ہے یہ لفظ کہ وہ مرحلہ تخلیق کا جس میں ابھی نشاندہی کی جا رہی ہو کسی شے کی، اس کی ڈائریکشن متعین کی جا رہی ہو، وہ جو ایک مرحلہ تخلیق سے پہلے کا ہے قرآن اسے امر کہتا ہے، اور جب وہ کوئی شے محسوس شکل میں آتی ہے وہ عالم خلق ہوتی ہے۔ قل الروح من امر ربی، اس کا تعلق تمہارے عالم مخلوق سے نہیں ہے۔ انسان کی فکر کی پیدا کردہ بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ تخلیق کے مرحلے میں آ جائے گی، اور وہی تو فکر انسانی کی بھی مخلوق نہیں۔ تو کہا اس کا سرتاسر تعلق اس امر سے ہے جو محسوس مخلوق شکل میں تمہارے سامنے نہیں آتا، وہاں سے یہ ڈائریکشنز ملتی ہیں تمہارے لیے نبی کی وساطت سے، من امر ہی علی من یشاء من عبادہ ہی، اور اس کے لیے طریق یہ ہے کہ وہ ہر فرد کے اندر نہیں رکھ دی جاتی، جانداروں مویشیوں اور جانداروں کی طرح، حیوانات کی طرح جبلت یا انسٹنکٹ نہیں ہوتی یہ چیز، بلکہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے اس منصب جلیلہ کے لیے منتخب کر دیتا ہے اس کی طرف یہ وحی آتی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ اس کی وہی یہ تھی کہ انذروا انہ لا الہ الا انا، ہم یہ اس کو وہی بھیجتے تھے کہ ان سے آگاہ کر دو، انہیں وارننگ دے دو، تنذیر و انذار ان کے طرف یہ کر دیجئے کہ ہمارے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار نہیں۔ اس لیے تم جو اپنے ذہن میں یہ وہم لیے بیٹھے ہو کہ ہمیں بچا لیں گے، یہ تمام ہمارے بڑے بڑی ہستیاں، شخصیتیں، لیڈر، معبودان باطل سب غلط۔ کہا تم یہ اتنا سا گوشہ انسانی تخلیق کا،
اس کے اندر یہ سمجھتے ہو کہ خدا کے قوانین کے سامنے روک بن کے کھڑے ہو جانے والی بھی قوتیں ہوں گی؟ تم جانتے نہیں ہو کہ خدا کی کائنات کتنی بڑی ہے. خلق السماوات والارض بالحق، یہ تو پورا سلسلہ کائنات خدا کی طرف سے حق کی بنیاد کے اوپر تخلیق کیا گیا ہے. میں نے پچھلے درس میں غالباً یہ بتایا کہ قرآن کریم نے یہ بتایا یہ ہے کہ یہ کارگہ کائنات سرگرم عمل ہے، اس لیے کہ کسی انسان کا کوئی کام بلا نتیجہ نہ رہنے پائے. ابھی انسانی علم یہاں تک نہیں پہنچا کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ یہ کائناتی قوتیں جو سرگرم عمل ہیں وہ ہمارے اعمال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے کیا کام کر رہی ہیں. ابھی یہاں تک نہیں پہنچے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم ابھی نہیں سمجھتے ہو. یہ چیز کہ میں نے کسی سے دغا کیا، فریب کیا، جھوٹ بولا، اپنی ذات کے ساتھ کچھ کیا جسے کوئی نہیں جانتا، یہاں تم کسی کی گرفت میں نہیں آتے، کسی کو علم تک نہیں اس کا، تم مطمئن ہو کہ میں اس کے نتیجے سے محفوظ ہوں، مامون ہوں، معصوم ہوں، یعنی اس کا کوئی نتیجہ یا سزا آپ کو نہیں بھگتنی پڑ رہی. قرآن نے یہ کہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ خلق سماوات والارض جسے وہ کہتا ہے یہ کائنات کی پوری قوتیں سرگرم عمل ہیں کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات کے بھی نتائج برآمد کرے. تو میں نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ جو قوانین ہیں انسان کی ذاتی زندگی یا تمدنی زندگی کے اندر جو قوانین جو کار فرما ہیں ان کے نتائج کس طرح سے کائناتی قوتیں بروئے کار لاتی ہیں یا اس میں ممد و موان ہوتی ہیں، ابھی ہمیں اس کا علم نہیں ہے. لیکن میں نے گزارش یہ کیا تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ایک مقصد اس تخلیق کائنات کا بھی یہ ہے لتجزی کل نفس ما، ہر فرد کو اس کے ہر عمل کا نتیجہ جو ہے سامنے آ جائے. یہ کائنات کی تخلیق اس لیے کی گئی ہے. بہرحال یہاں بھی یہ کہا ہے کہ تمہاری غلط روش، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی. یہ جو بات ہے یہ کہنے کے بعد کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ یوں ہی کھیل تماشا نہیں ہے جو ہم نے بنا دیا ہے کائنات. ہندو دھرم کے تصور کے ماتحت یہ ایشور کی رچائی ہوئی لیلا نہیں ہے. تو یہ کہتے تھے نا کہ ایک تھیٹر کا کھیل ہو رہا ہے اس میں صاحب. اسی لیے خدا کے لیے ان کے ہاں ایک لفظ ہے نٹ راجن، نٹوں کا راجا، نٹ ایکٹرز کو کہتے ہیں. یہ ان کا بادشاہ خدا کا تصور ہو، اس کو تو لیلا جو کہی تو اب پھر اس میں نٹ آئے اور پھر نٹوں کا ایک چیف ایکٹر ہونا چاہیے. آج یہی ترجمہ ہوگا نا نٹ راجن کا. ان کا تصور یہی جا سکتا تھا یا ان کا تصور گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خواب ہے خدا کا، وہ سو رہا ہے، یہ ساری کائنات جو ہے اس کا خواب ہے ایشور کا، جب اس کی آنکھ کھل جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے خلق السماوات والارض بالحق. یہ تمام تصورات باطل ہیں. اور یہ تو میں نے آپ کہیں گے کہ یہ ہندو دھرم ان کی تمام پرستیاں کیا. اب علماء حکمت، حکمائے یورپ، حکمائے دنیا یوں کہہ دیجئے کہ اولی آماجگاہ تو یونان تھی اور اس میں پلیٹو کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. آج تک وہ ان حکماء کے اولی باب کی حیثیت سے مشہور چلا آ رہا ہے اور اس کا فلسفہ مستولی ہے مشرق و مغرب پر. اس نے کائنات کے متعلق کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ پرچھائیاں ہیں، اصل میں تو عالم تمثیل، عالم مثال اوپر ہے، یہاں یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ فریب تخیل، یہ ہستی کے مت فریب میں آ جائے. یہ وسط عالم تمام ہلکا دام خیال ہے، یہ ہے وہ پلیٹو کا نظریہ. یہ سب تصوراتی دنیا ہے، حقیقت میں یہ کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ بالکل غلط ہے. It does exist and exist in reality. یہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھو. ہم یہی باطل کی چیزیں، توہمات کی چیزیں نہیں پیدا کیا کرتے. اور بالحق اس لیے ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. حق کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں.
جو فی الحقیقت ایگزسٹ کرے، کسی خاص مقصد کے لیے ہو، اور اگلی چیز اس میں ہوتی ہے کہ مقصد تخریبی نہ ہو، مقصد تعمیری ہو، اسے حق کہا جاتا ہے۔ اپنے مقام پر اٹل، غیر متبدل، نہ سرکنے والا، تعمیری نتائج پیدا کرنے والی حقیقت ثابتہ کو الحق کہا جاتا ہے۔ لہذا جب یہ کارگاہ کائنات الحق ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تخلیق کا، تعالی اما یشرکون، وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ یہ کہا جائے کہ اس کے ساتھ اور بھی صاحب اقتدار اس کے برابر کے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ کسی ایک مملکت میں 2 برابر کے صاحب اقتدار ہوں، وہاں فساد مچا رہتا ہے۔ برابر کے صاحب اقتدار کا موجود ہونا تو ایک طرف رہا، صاحب اقتدار موجود ہیں، کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ اس کی جگہ اقتدار ہمیں حاصل ہو جائے، اس میں جو فساد برپا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جائے کہ 2 برابر کے صاحب اقتدار آ جائیں، پھر تو ملک بڑھ کے رہتا ہے۔ قرآن نے یہی کہا کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار ہوں تو ہر ایک کی کوشش یہ ہو کہ میرا حصہ مملکت کا الگ ہو، میرا حصہ مملکت کا الگ ہو۔ وہ کہتا ہے تم سوچو تو صحیح کہ اس میں تمہارا حشر کیا ہو۔ پھر اقتدار واحد، ایک ہی صاحب اقتدار ساری کائنات کے اندر، یہ ہے قرآن نے جو توحید کا مقصد دیا ہے۔ یہ چیز میں نے کہا نا، جہاں وہ شرک کہتا ہے اس کے معنی صرف بت پرستی نہیں ہے۔ بتوں کے تو اقسام بہت سے ہیں، باہر یہ مٹی اور پتھر کا بت تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتا ان بتوں کے مقابلے میں جن کی آواز گاہ ذہن انسانی ہوتا ہے، قلب انسانی ہوتا ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، اس قید سے چھٹکارا ہی نہیں ہوتا۔ خلق السماوات والارض، بات ہوئی خلق الانسان من نطفۃ۔ عجیب و غریب چیز آ رہی ہے عزیزان ایمان ان آیات میں۔ اس سورت کے نام ہی النحل ہے، آگے آئے گا شہد کی مکھی جسے کہتے ہیں۔ عجیب مقامات ہیں جن کو سامنے لا رہا ہے قرآن عزیزان۔ کہا یہ کائنات ٹھیک ہے، اس طرف تمہاری نگاہ نہیں جاتی، اپنی تخلیق کی طرف ذرا نگاہ دوڑائیے، اس کی ذرا ابتدا تو دیکھیے کہاں سے ہوئی۔ ایک جرثومہ زندگی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ کبھی تمہارے تصور میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ اس جرثومے کے اندر یہ بچہ پوشیدہ ہے جو اس طرح سے وجود پذیر ہو گیا؟ کوئی ذہن یہاں پہنچ سکتا تھا؟ یہ ممکنات کی دنیا جو ہماری ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھنے والی دنیا۔ تم تو اتنا نہیں جان سکتے تھے کہ اس جرثومے کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے، مضمرات اور پوٹینشیلٹیز، کس طرح نشو و نما کے یہ پا کے یہ جیتا جاگتا بچہ اور پھر یہ اتنا بڑا انسان یہ کچھ بن جائے گا۔ کیا یہ بالحق تخلیق نہیں ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہا دیکھو اس کی حیثیت دیکھو تخلیق کی، ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سامنے آ جاتا ہے۔ خصیم ہے، جھگڑالو ہے، اور مبین، اچھل اچھل کا مقابلہ کرنے والا، ہمارے قرآن قوانین کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خلق السماوات والارض کہا تھا نا، تخلیق انسانی آئی، آگے آئی اس کے بعد کائنات میں پہلے جانداروں کی تخلیق، والانعام خلقها لکم، اور یہ تمام مواشی جو ہیں انہیں لکم، پھر دیکھیے قرآن میں آپ دیکھیں گے ساری ارض کے متعلق لکم، ساری کائنات کے متعلق لکم، مواشیوں کا ذکر آیا ہے تو لکم، کھیتیوں کا باغات کا ذکر آیا تھا تو لکم، لکم میں سارے انسان شامل، تم سب کے فائدے کے لیے۔ یوں ہی ان کا فائدہ آپ نے طبقات میں محدود کیا، لکم نہ رہے۔ قرآن تو ایک ایک لفظ کے اندر ریزان اپنی ساری اسکیم اور اپنا سارا نظام دے جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہا ان کی اون سے تم یہ اپنی گرمی کا سامان پیدا کرتے ہو، کھالوں سے خیمے بناتے ہو، گوشت ان کا کھاتے ہو، اور کتنے فائدے ہیں جنہیں تم اٹھاتے ہو ان سے۔ دیکھا تمہارے لیے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے سامان نشو و نما پیدا کی۔ یہ ایٹ رینڈم اسکیم آ گئی،
یہ ان بتوں کی بنائی ہوئی اسکیم آگے لفظ آتا ہے. لیکن آگے جانے سے پہلے قریب عزیزان من اگلی ایک آیت آتی ہے، پوچھو نہیں. یہ ایک حسن کی دنیا سمٹ کے اس کے اندر آ گئی، اور یہاں پہنچ کے نظر آتا ہے کہ واقعی یہ کسی انسانی فکر نہیں تھی 1400 سال پیش تک. خدا ہی یہ کچھ کہہ سکتا تھا. یہ افادی پہلو ہی تھا جو سامنے لایا، وہ یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ جسے کہتے ہیں چیزوں کا، مویشیوں کا. کھاتے ہو پیتے ہو، اس کی اون سے تم کپڑے بناتے ہو، ان کی کھالوں سے خیمے بناتے ہو، ٹھیک ہے، سمانے نشو و نما ہو گیا. لیکن انسان صرف روٹی سے تو زندہ نہیں رہتا. یہ تو حیوانی زندگی ہے جو صرف تبھی سامان چاہتی ہے. انسان کے اندر تو ایک اور جذبہ، ایک اور خواہش، ایک اور آرزو بھی ہے، اور وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایستھیٹک ایسپیکٹ، جذبہ تحسین حسن، جمالیات کا جذبہ. یہ خالص انسانی زندگی کی سطح پہ شروع ہوتا ہے، حیوانی زندگی میں نہیں. اور انسانوں میں بھی جو اس سے بہرہ یاب نہیں ہے، اس ذوق لطیف سے، اس کی زندگی حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے. عزیزان مان، یہ جو ہے تحسین جمال، جمالیاتی پہلو کائنات، مذہب کی دنیا میں اس کا تصور بھی کبھی کیا جا سکتا تھا. مذہب تو اس دنیا اور دنیا کی تمام زینت کی چیزوں کو قابل نفرت قرار دیتا ہے. مذہب کی تو انتہا یہ ہے کہ قطعاً اس کو ترک کر کے آگے چلے جاؤ. خواہ وہ عیسائیت کے سینٹس ہوں، ان کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیے، مار کا آرا کارنامے کیا ہیں صاحب. ہے فلاں سینٹ جو تھے جی ساری عمر کیچڑ میں انہوں نے زندگی بسر کر دی. سبحان اللہ. کیچڑ کا کیڑا تو سنا تھا، یہ کیچڑ کا ولی ان کے یہاں میں. یہ حضرت تھے، ساری عمر تھی انہوں نے ناخن نہیں ترشوائے. ٹھیک ہے، کوئی ریچھ، کوئی بندر، کوئی شیر ناخن ترشواتا ہی نہیں. سینٹس یعنی مار کے ان کے یہ ہیں کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، کوئی ساری عمر کیچڑ میں رہتا تھا. یہ ساری عمر نہایا ہی نہیں ہے صاحب. کیا مار کا ہے انہوں نے جی ناخن نہیں ترشوائے ساری. انتہا ان کے ہاں کی ادھر آ جائیے اپنے قریب ہمسائے کی، ان کے ہاں جوگ سے بھی آگے سنیاس کا جو مرحلہ ہوتا ہے، کیا مرحلہ ان کے ہاں وہ ہوتا ہے. ننگے دھڑنگے غاروں میں جا کے رہ رہے ہیں سب. ان کے ہاں نہانے دھونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، کپڑے تک بھی میسر نہیں ہے. راکھ ملی ہوئی ہے ببوت جسم کے اندر، لٹیں بڑی ہوئی ہیں. اچھا بھلا انسان بالکل وحشی جن بنا ہوا ہے. یہ انتہا ہے صاحب سنیاس کی، جو خدا سے ملنے جا رہے ہیں. یعنی کوئی انسان پاس نہ بھڑکنے دے، بھوکے مارے چلے جا رہے ہیں وہاں. مذہب کی دنیا کے اندر ترک مادہ ہی نہیں بلکہ ترک زینت جو ہے یہ بڑا معراج شمار کیا جاتا تھا. عزیزان من، یہ مذہب کی دنیا کی چیز نہیں، یہ تو دین ہے، دین خداوندی. سوچئے تو صحیح، بات جو اتنی آ رہی تھی کہ تمہاری نشو و نما کے لیے یہ مواشی پیدا کیے، ان سے تم کتنے فائدے اٹھاتے ہو. بات بالکل ٹھیک تھی، آگے چلے جاؤ، بڑھ جانا چاہیے تھا. لیکن یہاں تک تو بات حیوانی سطح کی صرف رہتی، تبھی زندگی کی رہتی. قرآن عزیزان مان، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. عزیزان مان، مذہب کی سطح پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا. اللہ ہوش میں آ دوں تو کہوں، دو لفظ عزیزان من آگے. میرے الفاظ میں تو اتنی تاب نہیں کہ میں ان کی تشریح کروں. وہاں سے آپ دیکھیے، قرآن میں ایک چیز ہے ایجاز جسے کہتے ہیں، بریوٹی جسے کہتے ہیں، اور کمال ہوتا ہے بیان کا کہ جس میں اختصار اتنا ہو کہ وہ آنکھ کے تل میں آسمان سمایا ہوا نظر آ جائے آپ کو. اعجاز اس کا اتنا ہو کہ وہ لفظوں کو بدل دیا جائے، دوسرا کوئی لفظ دنیا کا اس کو معنی نہ پیدا کر کے بتایا آپ. دو لفظ ہیں عزیزان من، مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے، جمالی پہلو اس کا جمالیاتی پہلو ہے جو اس کو بتانا ہے. قرآن نے دو لفظوں کے اندر بتایا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا پینٹر اس سے آگے نہیں جا سکتا عزیزان من.
ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے نہیں. ویسٹ کے جو پینٹر ہیں ان کو فطرت کی مناظر کشی جو ہے وہ ان کو زیادہ بھاتی. ہمارے ہاں چونکہ یہ چیز ایران کے راستے سے آئی تھی، وہ محسوس انسانی پیکروں تک یہ رہتے تھے. پھر مغل کے اندر آ کے تو وہ پیکر بھی پیکری بن گیا، یعنی عورت تک کی سمٹ گیا وہ جو تھا ہمارے ہاں کا یہ پینٹ. لیکن مناظر فطرت جو ہے، حسن وہاں صحیح معنی میں اپنے جوبن پہ نظر آتا ہے انسان. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر کنار. صحرا کے پھولوں کو پریاں قطار اندر قطار کہنا، یہ ایک اور دنیا ہے. آپ میں سے جن احباب نے یورپ کے ویسٹ کے بڑے بڑے مصوروں کی کچھ وہ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جس میں کوئی بظاہر یعنی کوئی انسانی پیکر نہیں نظر آتا، فطرت کی مناظر کشی اتنی جاذب اور حسین اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان مبہوت کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر. عام طور پہ اس منظر کشی میں کیا چیز آتی؟ صبح کے مناظر ہوتے ہیں، نور کا تڑکا، ٹمٹماتے ہوئے تارے جیسے سامان سفر باندھ رہے ہوں، یا سورج نکل رہا ہے اس سے ڈر کے بھاگنے والے، مرمری سی روشنی، شبنمی سی فضا، سکوت بالکل، سامنے ایک ندی رواں، دور پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، سبزہ شاداب تر و تازہ، چھوٹی چھوٹی سی یہاں کچھ گاؤں کے سے وہ مکان دو چار، ان میں سے مویشی نکل رہے ہیں. بھیڑیں عام طور پہ وہاں یہ زیادہ ہوتی، یہ نکل کے چراگاہ کی طرف جا رہی ہیں. کبھی دیکھی ایسی تصویر آپ نے؟ حسن سمٹ کے آ جاتا ہے اس قسم کی مناظر کے اندر. جا رہی ہیں، زندگی، تازگی، حرارت، حرکت یہ اس میں ہوتی ہے. صبح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خواب کی آدھی موت کے بعد پھر حیات تازہ اختیار کی جاتی ہے. آپ دیکھیں گے پرندے کس طرح چہچہاتے ہیں صبح کے وقت. مویشیوں کو چھوڑ کے دیکھیے، وہ چیزیں تو ہم نے نہیں دیکھی، گاؤں کی زندگی تو ہم نے دیکھی ہے، میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں. میں نے یہ مناظر صبح کے وقت گاؤں میں سے جو باہر نکلتے ہیں یہ بیلوں کو لے کے اپنے زمیندار، آدھیات کا وقت ابھی وہ صبح کا تڑکا ہوتا ہے، سکوت ہوتا ہے ہر طرف، لیکن فضا عجیب قسم کی ایک اس وقت چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور وہاں سے باہر مویشی جا رہے ہوتے ہیں. بظاہر دیکھیے تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو کھینچ لیتی ہے. اور یہی مویشی جب شام کو لوٹتے ہیں عزیزان مان، شام کی اداسی، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، سکرات موت کی ہی سرخیاں شفق پہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں، گرد و غبار اڑا ہوا ہوتا ہے فضا کے اندر جو صبح بالکل نہیں تھا. وہاں سے شام کے اس دھندلکے کے اندر یہی مویشی جو ہے بیل وغیرہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، نہڑائے ہوئے، دور سے ان کی گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے. عجیب قسم کا اداسی کا سا یہ منظر ہوتا ہے. لیکن حسن تو شادابی میں بھی ہوتا ہے، حسن تو اداسی میں بھی ہوتا ہے. اس کے الگ الگ ایسپیکٹس ہیں، دونوں میں یہ چیز نظر آ سکتی ہے انسان کو. اور یہ ہیں وہ مناظر جو آپ دیکھیں گے یورپ کے بلند ترین پینٹرز، میں نے دیکھی ان کی تصویریں، کبھی وہ صبح کا منظر جو ہے یوں پیش کر رہے ہوں گے وہاں، کبھی وہ شام کا اس قسم کا منظر پیش کر رہے ہوں گے، اور بہترین تصویریں ان کو کہی جا رہی ہیں عزیزان. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم نے 2 لفظ کہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب صبح کی مرمری فضا میں تم انہیں باہر لے جا رہے ہوتے ہو، جب شام کے دھندلکے میں انہیں واپس لا رہے ہوتے ہو، اے چشم حسن بین دیکھو تو صحیح ان میں جمال کی طرح ہے. 2 ہی لفظ ہے نا جیسا حِينَ تُرِيحُونَ حِينَ تَسْرَحُونَ. تخلیق کائنات، تخلیق انسان، مویشیوں کے افادی پہلو، کیا کسی کا ذہن ادھر بھی جا سکتا تھا کہ اس میں یہ بات بھی ایک کہنے کی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
ہمارے ہاں کے شعراء نے بھی یہ اچھی منظر کشی کی ہے اس قسم کی، لیکن ان میں کچھ اور قسم کی کھٹک ہوتی۔ اقبال کو فطرت نے یہ ایک انداز عطا کیا تھا کہ جہاں جہاں وہ منظر کشی کرتا ہے اس میں حسن تو انتہا کا ہوتا ہے، شاعری انتہا کی ہوتی ہے، لیکن وہ تو ہر چیز بالحق کہتا تھا، سامنے ایک نصب العین بھی کہتا تھا۔ منظر کشی کے اس کے دو چار شعر سامنے آ گئے میرے۔ وہ بال جبرین میں ذوق و شوق کے عنوان سے اس کی ایک نظم ہے، وہ لکھا ہے کہ فلسطین میں نے کہی تھی، تو وہاں صحراؤں کے اندر انہوں نے، علامہ نے یہ کہا تھا وہ بہت تہجد گزار صبح کے وقت اٹھنے والے ہوتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں کے منظر سے، اسی منظر سے مشہور ہو کے لکھا ہوگا۔ کیا تھی وہ؟ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، وہ قلب و نظر کی زندگی کہے گا۔ دیکھا نا فرق آپ نے؟ شعریت دیکھیے تو وہ اپنے اعجاز پہ پہنچی۔ قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، قلب و نظر کی زندگی۔ مسجد قرطبہ میں انہوں نے شام کا منظر، وہ نظم، اللہ توفیق دے تو یہ نظم پڑھیے گا، میرے نزدیک معنویت اور شعریت کے اعتبار سے ان کی بہترین نظر، پیغام کے اعتبار سے تو ابلیس کی مجلس شورا کا جواب نہیں، لیکن معنویت اور جمالیات کے اعتبار سے مسجد قرطبہ سے عجیب وجد و کیف کے عالم میں اس شخص نے وہ نظم لکھی، اس میں شام کا منظر ہے۔ وادی کوہسار میں غرق کے شفق ہے صحاب، وادی کوہسار میں غرق کے شفق ہے صحاب، لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ اور پھر بانگے برا میں جہاں وہ خضر راہ جہاں شروع کرتا ہے، تو خضر تو صحرا نورد دشت پیما، سمندروں کا صحرا، یہ ہے نا اس کا ایک تصور ہمارے ذہن میں، وہ ہے شاعری حقیقت میں افسانوی چیز، اس کا وجود نہیں ہے کوئی، لیکن بہرحال شاعر تو شاعر سے ملتا ہے، تو وہاں یہ خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ تیری زندگی ساری دشت نوردیوں میں کیوں گزر گئی اس طرح سے؟ جواب تو انہوں نے جو دینا تھا آگے جا کے دیں گے، اور پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری دشت نوردی اور تمہاری شہر کی زندگی کیا کہتے؟ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، صحرا کی خاموش فضا میں دور جہاں تمہیں وہ اونٹ نظر نہیں آتے، لیکن ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز کے وہ چلنے لگا ہے قافلہ، کبھی وہ بھی سنی ہے؟ اے رہین خانہ، وہ گھر کی چار دیواری کے اندر زندگی بسر کرنے والے، تمہیں کبھی یہ کچھ دیکھے کبھی موقع ملا ہے کہ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل؟ اور دیکھیے عزیزان من کیا منظر ہے، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، کیا کوئی پینٹر پینٹ کرے؟ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، عرب قافلے کی تصویر، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، اختر سیماب پا ہنگام صبح۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کے ان تشبیہات و استعارات میں بھی ایک مقصد ہے۔ تشبیہات میں آپ دیکھیے کیا بات کہہ گیا ہے، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بانگے گردوں سے جبین جبرائیل۔ یہ ہے نا اقبال کی انفرادیت جہاں آتی، یہ جبین جبرائیل سے تشبیہ دینا کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سکوت
شام صحرا میں غروب آفتاب و سنی عزیزان مان، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل. بات شاعری کا نہیں ہے، وہ تو اپنا نصب العین اور مقصد کو چھوڑتا ہی نہیں کہیں صاحب. جس سے روشن، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں. سنا اور تشبیہ ملاحظہ ہو، جس طرح اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل، اور وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. کبھی یہ منظر بھی دیکھا تم نے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. قرآن کا یہ پہلو عزیزان مان، یہ ایسپیکٹ کبھی کبھی سامنے آئے. لا رائے کسی انسانی فکر کی یہ چیز ہو نہیں سکتی. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور اس سے کبھی زندگی یہ بھی نہایت ضروری ہے، کبھی جسم کی بھی. لیکن انسان کے پہلو میں جو ایک تڑپتا ہوا دل رکھا ہے، یہ جو چشم بینا عطا کی گئی ہے، یہ ذوق حسن کی تحسین، یہ جمالیات کا پہلو جو اس کا ہے، نظر انداز اس نے نہیں کیا. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں جمالیاتی پہلو پیدا کرنا. اور پھر وہی وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، کہیں اس میں گم ہو کے نہ رہ جانا کہ صبح اور شام ان کی منظر کشی کی تم دیکھ کر چلے جاؤ. صاحب یہ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ہاں. 8 میں جب آتا ہے تو پھر 8 فار 8 سے ایک لانت، یعنی کوئی مقصد اور ہے ہی نہیں. 8 فار 8 سے ایک بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کوٹی طرح پیو کو مایا گا. پہلے کہا افادی پہلو، درمیان میں وہ اسپیکٹ لایا، پھر یہ ہوا کہ کہیں اسی میں گم ہو کے نہ رہ جاؤ. افادی پہلو کے بعد جمالیاتی پہلو، جمالیاتی دینے کے بعد یہ کہا کہ کہیں پھر یہ وہی وہ جوگی سنیاسی اور یہ چیزیں یا ادھر شاعری کے اندر آ کے نہ جذب ہو جاؤ. پھر وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. کہا پھر ان میں سے وہ مواشی و جانور بھی لو جن پہ سواری بھی کرتے ہو، مال بھی لاتے ہو، مسافتیں طے کرتے ہو. کہا اگر یہ نہ ہوتے، کیا لفظ دو استعمال کر گیا ہے، کہتا یہ نہ ہوتے تو ایک جو یہ سفر سارا پیدل کرنا پڑتا طے تمہیں، اور سوچو کہ اگر ان کا بوجھ بھی تمہاری کمر پہ ہوتا اور چلنا پڑتا یہ 30-40 میل یا سفر، کیا بنتی حضور پہ. ان ربکم لرؤوف الرحیم. رحیم تو عزیزان من سامان نشو و نما کے لیے ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں 2 صفتیں کیا آئی ہیں. یہ رحیم کی رافت جو ہے وہ جمالیات کے پہلو کے لیے قرآن نے کہی. رافت تو ہوتی ہی نہایت نازک چیز ہے، یہ محبت سے بھی اگلا جذبہ ہوتا ہے. رافت کے اندر لطافت ہوتی ہے. رحمت میں سامان نشو و نما دونوں قسم کے آ جاتے ہیں. یہاں 2 صفتیں لایا قرآن، کیونکہ 2 پہلو زندگی کے سامنے لایا تھا نا. ایک افادی پہلو تھا، ایک جمالیاتی پہلو تھا. اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا. گھوڑے، خچرے، گدھے، لادو جانور جن پہ سواری بھی تم کرتے ہو. یہ سواری کے جانور جو تھے آپ کے ہاں، گھوڑے کو آپ دیکھ لیجیے، اس کی بجائے اگر یہ گینڈا ہوتا آپ کے یہاں سواری کا جانور، سوچئے تو صحیح. کہا کہ یہ ان جانوروں کو ذرا دیکھو، ان کی حیات قضائی سامنے رکھو. لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. انہیں بھی ہم نے بڑا خوش شکل بنایا ہے. زینت کا سامان بھی اس میں ہوتا ہے. یہاں بھی اس پہلو کو نہیں چھوڑا. اور آپ کے ہاں تو زینت کی ساری چیزیں حرام قرار پائی ہیں. ہر شے زیب و زینت کی جو ہے وہ حرام. ریشم پہننا حرام، سونا پہننا حرام، زیب و زینت کی آرائش کی چیزیں حرام. اور جنت جو بتا رہے ہیں کہ تمام اعمال حسنہ کا جو آپ کا منتہا ہے، آخر میں جو سب کچھ ملے گا
وہاں صاحب سارے لباس جنت کے وہ پردے اتنے اتنے بڑے وہاں لٹکائے ہوئے ہیں. اس نے وہ قرآن کہتا خالص ریشم کے صوفے وہاں دیے ہوئے, ہیلیتن موتی, یہ سارے زیورات, برتن چاندی سونے کے, بلوری کنٹر, یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. وہ جنت جو معال ہے اس کا, وہ تو وہاں مومنین کے لیے خاص طور کے اوپر خدا کی طرف سے یہ, اور انہی میں سے اگر کوئی چھوٹا بہت حصہ یہاں پہلے تو حرام. زینت کی چیزیں حرام. ہاں, سورہ اعراف 7/32 زینت کی چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ آیا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. ان سے کہو, پوچھو ان سے, کون ہے وہ جو خدا کی پیدا کر دی ہوئی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. صاحب قرآن چیلنج کر رہا ہے, کوئی من حرم زینت اللہ. پوچھو کس میں یہ جرت ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے زینت کے لیے پیدا کیا ہے انہیں یہ حرام قرار دیں. ہمارے ہاں کے یہ پیشوایان نے مذہب کہتے ہیں ہم قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی کرنا. تو کہتا کل من حرم زینت اللہ. اللہ اکبر, کیا انداز. قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اس دنیا کی زندگی کے اندر تو یہ ٹھیک ہے, سب کو میسر آئیں گی, مومن کو بھی میسر آئیں گی, کافر کو بھی میسر آ سکتی ہیں, تبھی زندگی ہے. جو محنت سے حاصل کرنا چاہے حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ یہاں سب کو ملے گی. جنت میں تو صرف خالصتاً مومنین کو ملے گی. تو جو اس قسم کی چیزیں ہوں, کہا کون ہے ماں حلال جو ان کو حرام قرار دے دے. وزینت کہتا یہ چیزیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اس کی تخلیق میں سے یہ چیزیں تو ابھی تمہارے سامنے آ گئی ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, کیا کیا کچھ وہ پیدا کیے جا رہا ہے جو اس نے پیدا کر دیا ہوا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء, وہ اپنے قانون مشیت کے متعلق اضافے کیے چلا جا رہا ہے اپنی تخلیق کے اندر. ان سے پوچھو کہ یہ کارگاہ کائنات جس کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے یہ سب باطل ہی باطل ہے. یہ جو کہتے ہیں, کہا یہ اشیاء کائنات, یہ مواشی, یہ پرندے, یہ جن کا ذکر ہم نے کیا ہے, ایک خصوصیت اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, جس انداز سے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے, وہ اسی کے اوپر چلے جا رہا ہے. کسی میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹ جائے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, یہ جو ہے صحیح راستہ, راستے کی میانہ روی, قصد کہتے ہیں درمیان میں سڑک کے چلنا. صحیح چلنے کا یہی انداز ہوتا ہے. کہا ان کے اندر خدا نے یہ جبلت ان کی یہ پیدا کر دی ہوئی, ان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ صحیح راستے میں درمیانی راستے کے اندر چلتے چلے جائیں. وہ ادھر ادھر نہیں ہٹتے. ان میں سے ان میں مجال سرکشی نہیں, ان کو اختیار ارادہ ہی نہیں دیا گیا. انسان کو ومنہا جائر, اور ٹھیک ہے غلط راستے بھی ہیں. یہ غلط راستوں میں کون چلنے والا ہے؟ چلنے کا یہ حضرت انسان کو دیکھیے, یہ باقی مواشیوں حیوانات سے اشرف بنتا ہے. کیفیت یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ قصد السبیل رکھتے ہیں, راستے کے درمیان میں چلے جاتے ہیں, صاحب کے خطرہ نہ کوئی بھی رہے. اس کی کیفیت یہ ہے کہ قصد السبیل سامنے ہے, لیکن ہمیشہ یہ کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. کہتا کیفیت ان کی یہ ہے. سوال تم یہ پیدا کرو گے کہ صاحب یہ سارے انسان کیوں نہ نیک ہوئے؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے. کہنے کے پھر نیکی تو یہ ہوئی نا کہ بکری کسی گوشت نہیں کھاتی, خون نہیں کسی کا پیتی, ڈنک نہیں مارتی, بڑی نیک ہے نا. بننا چاہتے ہو ایسا؟ کیا خیال ہے جناب کا؟ بنا دیں بکری؟ بننا چاہتے ہو بے اختیار حیوان؟ بننا چاہتے ہو پتھر بے اختیار؟ کہتے ہیں یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کہ صاحب یہ خدا نے پھر پیدا کیا تو سب کے ساتھ اسی طرح سے نیک کیوں نہ پڑے. کہنے گے ہمارے لیے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, ہمارے لیے مشکل ہی نہیں تھا کہ تمہیں ہم صاحب اختیار و ارادہ بناتے ہی نہیں. پتھر اور مٹی کی طرح, بھیڑ اور بکری کی طرح بلا اختیار و ارادے کے مجبور پیدا کر دیتے.
پھر تم بھی ان کی طرح ایک ہی راستے کے اوپر چل. کہا پھر انسانیت کا شرف کہاں چلا گیا کہ صحیح راہ اختیار کرے، اپنے اختیار و ارادے سے اختیار کرے. کہا کم وقت نیکی وہی نیکی ہوتی ہے جو بدی کا اختیار رکھتے ہوئے اختیار کی جائے، ورنہ عصمت بی بی از بیچار کی تو کوئی نیکی نہیں ہوتی. تواضع سے گردن فرازہ نکوست، گداگر تواضع کند ہوئے دوست. یہ ہے شرف انسانیت، ورنہ ہم کر دیتے پیدا تمہیں اگر تم چاہتے ہو. آپ دیکھتے ہیں راستے میں ہی بات آتی ہے، آ رہی تھی مویشیوں کی، ان کے بھی کیا کیا پہلو سامنے لا رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کس پہلو کے اس کے اوپر آ گیا کہ وہ قصد السبیل پہ چلنے والے. اور پھر آگے آگے انسان کی بات، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اور پھر آگے چلو مویشیوں کی دنیا سے آگے نباتات کی دنیا آ جائے گی. تمہارے لیے اس نے کیا کیا چیزیں نہیں پیدا کی، کس کا سامان، نیچے زمین، آسمان سے بارش. نہ یہ تمہاری پیدا کی ہوئی نہ وہ تمہاری برسائی ہوئی، لیکن لکم من، جو کچھ یہ پیدا کر رہے ہیں سب تمہارے لیے. کہا کبھی سوچا بھی زمین جسے آپ کہتے ہیں فلاں کی ملکیت میں، وہ پوچھتا یہ ہے کہ زمین تو اس دن ابھی موجود تھی جب کوئی انسان بھی یہاں نہیں آیا تھا، تو انسان نے آنے کے بعد یہاں کیا ہم سے خریدی تھی یہ پیسے کچھ دے کے، یا کوئی پتہ لکھایا تھا ہمارے ہاں؟ یہ جو لکیر مار کے کہنے لگا یہ میری ہے، تو یہ ہے کس طرح سے ملی؟ ہے دھاندلی یا نہیں؟ لکم، نہ پانی تمہارا برسایا ہوا نہ زمین تمہاری بنائی ہوئی، اس میں سے جو کچھ پیدا کر رہے ہیں ہم، لکم، یہ سب انسانوں کے لیے ہے. ینبت لکم بہز، دیکھیے لکم کس طرح سے لائے چلا جا رہا ہے. پوچھتے ہیں نظام، معاشی نظام قرآن کا کیا ہے صاحب؟ اس کے لیے آپ کو کیا کوئی صورتیں اور رکوع اور آیتیں ڈھونڈنی پڑیں گی؟ یہ تو ایک ایک لفظ میں دیا چلا جا رہا. اور یاد رکھیے یہ لام جو ہے عربی زبان کے اندر دو معنی میں آتا ہے، یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، صرف نفع کے لیے بھی آتا ہے. جہاں خدا کے لیے یہ آئے گا للہ ملک السماوات والارض، وہ خدا کے لیے آئے گا، ملکیت کے معنوں کے اندر آئے گا. جہاں بھی انسانوں کے لیے آئے گا یہ منفعت کے معنی آئے گا کہ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تم. یہ ملکیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ملکیت تو اس نے کہا کہ ہمارے سوا کسی اور کی نہیں. وللہ میراث السماوات والارض، ہم مالک ہیں، واحد مالک ہیں. اس لیے سورہ بقرہ میں جہاں یہ کہا ہے نا کہ یہ جو ان چیزوں کے مالک بناتے ہیں، یجعلون للہ اندادا، یہ اور خدا بناتے ہیں. حقیقت میں مالک تو ہمارے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لکم، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے. ینبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، کھیتیاں تمہارے لیے پیدا کی، زیتون کے درخت، کھجوروں کے، انگور کے، تمام اس قسم کے درخت پیدا کیے. وہ عربوں کے لیے پہلی دفعہ ان کی زبان میں نازل ہوا، انہی کے ہاں کے جو مرغوب پھل تھے وہ بیان کیے. یہاں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آم کا ذکر تو سب سے پہلے آتا ہے اس کے اندر، اور وہاں یہ ذکر کر دیتا ہے تو وہ پوچھنے لگ جاتے کہ حضرت یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بات. یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا گیا کہ یوں ہی ہم یہ ایگریکلچر اور ایگریکلچر اس کے سبجیکٹس ہیں، یہ نصاب کی کتابیں جو بیان کر رہے ہیں ہم، ان فی ذالک لآیۃ، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، بیان مقصود بذات نہیں، یہ کسی اور مقصد تک پہنچنے کی نشانی ہے. یہ عجیب چیز ہے. آیت قرآن کا ہے، ساری کائنات کو آیت کہا ہے، کسی اور چیز کی نشانی. اور چیز یہی ہے کہ خدا کے اقتدار کی نشانی، مقام انسانیت کی نشانی. آیتن کن کے لیے ہے نشانی؟ یہ لقوم یتفکرون، جو فکر و غور سے کام لیتی ہے. غور و فکر سے کام لینے والی قوم کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اور یہ دیکھ رات اور دن کی یہ گردش، شمس و قمر کی یہ تقویر،
اور یہ ستارے جکڑے ہوئے ہیں ہمارے قانون کی زنجیروں کے اندر، لگم پھر تمہارے فائدے کے لیے یہ سب کچھ۔ پچھلے دفعہ میں نے شادی کا کہا تھا، بعد 12 ماہ خورشید و قمر در کارن، یہ سارے مصروف گردش ہے، کام کر رہے ہیں۔ بات اس نے بھی ٹھیک کہی، تاتو نانے بکا ساری ہو، بات تو یہی تھی کہ روٹی تیرے ہاتھ میں آئے، لیکن آگے یہ آپ دیکھیے فرق کہاں، یہ تاتو نانے بکا ساری ہو بغفلت نہ خوری، تاکہ روٹی تیرے ہاتھ میں پہنچے لیکن مقصد سے غافل ہو کے تو اس کو نہ کھائے۔ یہ سارا کچھ کہا، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ بھی آیات اپنے اندر رکھتی ہیں ان کے لیے جو عقل و فکر سے کام لینے والے کے لیے۔ جیسا میں نے کہا ہوا مذہب میں آ کے تو عقل جو ہے اس کا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا محاورہ آپ کے یہاں کہ شریعت میں عقل اور شرم کو دخل نہیں ہوتا، بے عقل بھی ہونا چاہیے تھا، بے شرم بھی ہونا چاہیے۔ لقوم یعقلون، پہلے لقوم یتفکرون تھا، لقوم یعقلون ہے یہاں۔ وما زرع لکم فی الارض، جو کچھ ہم نے یہ پھیلا رکھا ہے تمام مائدہ ارض کے اوپر، زمین کے دسترخوان کے اوپر، مختلفاً الوانہ، کتنی الگ الگ مختلف قسمیں ہیں ان کی، رنگا رنگ کی یہ نعمتیں، ان فی ذالک لآیۃ، ان میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اب آئیے صاحب، لقوم یذکرون، یہاں آیا ایک لفظ یذکرون، ذکر کے تمہارے یہاں قوانین خداوندی کو ہر وقت سامنے رکھنا، اس قوم کے لیے کہ جو ان قوانین کو ہر وقت سامنے رکھتی ہے، ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ اب آپ کے ہاں ذکر تو وہ ہو گیا نا، اب جو مسجدوں میں پہلے خفی ہوتا تھا اب وہ لاؤڈ سپیکر لگ گیا تو جلی ہونے لگ گئی، یعنی پہلے اس کی آواز وہیں تک رہتی تھی۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا۔ ہمارے دور میں ہم نے بچپن میں جو ذکر کیے تو حجروں کے اندر کیے، ہم نے دروازہ ایک ہوتا تھا وہ بھی بند، بات باہر نکلتی نہیں تھی، اس کو چھپانا پڑتا، پھر یہ باہر نکلا تو ٹھیک ہے، سین مسجد تک آیا، ان میں آنے شروع ہو گئے یہ ذکر، وہ بھی ابھی خفی سے درمیانہ درجہ تھا وہ۔ اب اس کے بعد یہ جو زمانہ ہمارا آیا ہے یہ لاؤڈ سپیکر کا، تو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں نا پھر کہ وہ جو ذکر ہے وہ کتنا پھر جلی سے جلی تر ہوتا چلا جاتا ہے دن بدن۔ اس کا نام ہے آپ کے ہاں اب ذکر۔ یہ ذکر کرنے والے جن کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس چیز کا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے اس میں سے آواز کیسے بلند ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا یہ فتویٰ جو دیا ہوا تھا ہمارے ہاں کے سب سے بڑے مفتی محمد شفیع صاحب، اس زمانے میں دیوبند میں مفتی سے تقسیم سے پہلے کی بات ہے جب یہ نیا نیا لاؤڈ سپیکر آیا تھا، ان کے مجموعہ فتاوی میں بھی ابھی تک یہ موجود ہے، اور میں نے تو اپنے اسی زمانے میں لکھا تھا، فتویٰ پوچھ لیا۔ پوچھنے والے بھی تو بڑے ظالم ہوتے ہیں، اگا پیچھا ہی نہیں سوچتے آگے کہ مفتی صاحب یہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال حلال ہے یا حرام، لا میاں کوئی لوٹیاں نہیں گال کا فتویٰ دینا بھی ضروری۔ ان کی شریعت میں یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، توبہ جانتے ہی نہیں۔ کہا کہ فتویٰ انہوں نے پوچھا تو بلا تحقیق تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیوبلی ہائی اسکول بنارس کے ایک سائنس ماسٹر ہندو نارائن داس وہ میرے واقع، اب فتوے کی بنیاد ملاحظہ فرمائیے۔ اس زمانے کا اسکول کا سائنس ماسٹر نارائن داس یا کون، اس سے پوچھا کہ صاحب یہ جو ایک نیا طوفان آ گیا یہاں، ایک شیطان بولتا ہے، تو اس میں وہ صحیح آواز اصلی آتی ہے یا نقلی آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی پتا تو مجھے بھی نہیں ہے سائنس کی روح سے، وہ 10ویں جماعت میں پڑھانے والا سائنس کی روح سے لاؤڈ اسپیکر کا کیا پتا تھا، لیکن وہ انہوں نے بہرحال زیادہ ٹھیک سے انہیں لکھا بھی نہیں پتا تو میں نہیں، لیکن جڈی اچھی آواز نکلتی ہے گیا اتوں پتا لگتا بھی نہیں یہ بندے کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے متحقق ہو گیا کہ وہ آواز اصلی نہیں ہوتی،
اس لیے قرین ثواب یہی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع قرار دے دیا جائے، لہذا یہ فتویٰ موجود ہے، اور وہی مفتی صاحب جو ہیں ان کی مسجد اور ان کے دارالعلوم کے اندر 10 لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، شیر نادر کی طرح حلال ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا تھا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، کون ہے عزیزان ایمان؟ قوم یتفکرون، قوم یعقلون اور قوم یذکرون۔ آپ سوچیے کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہ دیکھو تم نے سمندر، اس قدر لا انتہا قوتوں اور سرکشیوں کا تو تلاطم انگیز سمندر، کس طرح جکڑ رکھا ہے ہم نے اپنی زنجیروں کے اندر، ان کے اندر زندگی تمہارے لیے سامان نشو و نما، ایسا گوشت تر و تازہ، یعنی لحم طریہ، مچھلی کے گوشت کو قرآن نے کہا تازہ گوشت، اس قسم کا گوشت جس میں 99% پروٹین ہوتی ہے صاحب، تازگی کا یہ عالم وہ یہاں والی نہیں کہ وہ سمندر سے پکڑی اور برف کے ڈبوں میں بند کی اور جہاں آ کے پھر وہ نیچے رکھی اور پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پھر آپ کو ملتی ہے، وہ تو بازار میں ملتی ہے، اور اگر کسی بڑے ہوٹل میں چلے جائیے تو وہ بازار والی پھر 8 دن کے بعد ملتی ہے۔ قرآن سے لحم طریہ چاہتا، تازہ بتازہ گوشت یہ دیا، ٹھیک ہے جی، کھانے کو تو دیا، اور پھر وہی جمالیاتی پہلو کہا اس میں سے موتی بھی تو نکلے، کتنے حسین موتی ہوتے ہیں، کیسی عمدہ مالا ان کی ہوتی، اس طرح زیورات کی طرح ان کو پہنتی ہیں ہمارے ہاں کی مومنات کائنات، وہی پہلو ساتھ زینت لیے چلا رہا ہے وہ، اور یہ تو رہے ان کے اندر والے وہ مچھلیاں اور کھانے کی چیزیں، وہ ترل فل کا مواخر فیہ، اور وہ دیکھو کشتیوں کو دیکھو، سینہ باہر کو بت کی طرح چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کیا الفاظ ایسا کہو گے جی چلی جاتی ہیں، چلی جائیں، کہا نہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم سامان معیشت، فضل ہی کہا تاکہ تم اس کی تلاش حاصل کر سکو، اچیو کر سکو، سیکیور کرنا، تلاش کرنا، سارا لفظ اس میں آ جاتا ہے، تمام معنی آ جاتے ہیں۔ یہ کشتیاں اس زمانے میں یہ بات، یہ جو ہے پانی، یعنی یہ چیز عزیزان من، یہ جہاز لوہے کا جہاز، 1000 ٹن وزن اس کا اکیلے جہاز کا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بھرا ہوا سامان، اسے سوچئے کہ وہ کتنا وزنی ہوتا، یہ پانی اس میں لوہے کی سوئی اگر آپ پھینک دیں تہ تک ڈوب کے چلی جاتی ہے، لوہا اور پانی اس کی کیفیت یہ پورے لوہے کا سامان، اس میں سارا لوہا بھرا ہوا اسی پانی کے اندر تیرتے ہوئے چلا جا رہا ہے۔ ایک قانون کہ اگر پانی کے اندر اتنا حالات پیدا کر دیا جائے تو اس کے وزن کے برابر یا اس سے کچھ کم کوئی چیز بھی اس میں رکھ دی جائے وہ ڈوب نہیں سکتی، سخر لکم۔ اگر اس میں یہ قانون کار فرماد نہ ہو تو آپ دیکھیے 1400 سال پہلے کی باتیں ہو رہی، کاہے کے لیے یہ سب کچھ؟ لعلکم تشکرون، تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ یہ اگر سامان حمل و نقل نہ ہو اس انداز کا، خشکی میں یہ اس طرح کے مواشی اور وہ تری کے اندر اس قسم کی وہ کشتیاں، فضا کے اندر چلنے والے یہ جہاز، یہ جو کہا مسخر کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا، اس کے بعد روٹی کھا دی تو شکر الحمدللہ، یا اور آگے بڑھے تو بڑی سے بڑی مصیبت میں یہ بات کہ میاں صبر شکر سے کام لو، کیا بنتا ہے؟ لعلکم تشکرون۔ دیکھا کہاں آ رہی ہیں یہ باتیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کیا چیزیں گنائے چلا جا رہا ہے۔ اس زمین کو دیکھتے ہو تم، کچھ زمین ہی کم بھاری بھرکم نہیں تھی، کہا اس میں پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہو تو یہ زمین، یہ پہاڑ، کہا تمہیں پتہ بھی ہے
عزیزان من سنیے، 1400 سال پہلے بات ہو رہی ہے یہ، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بتایا تھا۔ ابھی کل تک ہمارے ہاں زمین کے متعلق وہی پرانا بطلی موسی نظام چلا آ رہا تھا، زمین کو ساکن مانا جاتا تھا اور یہ سورج وغیرہ کہا جاتا تھا اس کے گرد گھومتے ہیں۔ گھومنے والی زمین کا تصور تو کل دیا آپ کے یہاں کوپرنیکس نے اور نیوٹن نے، ابھی تصور دیا اور اگلوں نے وہ کہا کہ پھانسی پہ چڑھا دو ان کو۔ یہ اس قدر لغویات، بکواس، خرافات کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے۔ 1400 سال پہلے کسی کے تصور میں بھی یہ بات آ سکتی تھی؟ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام کس طرح ارض کہا، زمین پہ ہمالیہ جیسے پہاڑ، یہ سارے کے سارے انتمید بکم، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمہیں لیے ہوئے کس طرح گردش کر رہی ہے۔ یہ یہاں بکم ساتھ کہنا، کسی تیز گردش کرنے والی چیز کے اوپر انسان ذرا کھڑا ہو کے تو بتائے، پہلے ہی چکر جاؤ جاندہ اٹھ کے جناب۔ وہ کہا سوچو تو صحیح، یہ کرہ ارض، اس پہ یہ اتنے بڑے پہاڑ اور تم اس کے اوپر، اور یہ مصروف گردش۔ اور پھر انہی میں سے انہارم و سبلا لعلکم تہتدون، پانی کی ندیاں بھی اس میں رواں، راستے بھی اسی کے اندر تمہارے لیے، یہاں سے وہاں تک چلے جاؤ لعلکم تہتدون، تاکہ تم صحیح منزل تک پہنچ جاؤ۔ کہا یہ تو بات ہوئی دن کی علامات، راستے کی نشانیاں، لیکن عربوں کے قافلے تو زیادہ راتوں کو چلتے تھے، دن میں بڑی تپش ہوتی ہے وہاں، صحراؤں میں تو خاص طور پر، عام طور پہ وہ سفر راتوں کو کرتے تھے، راتوں کی تاریکیاں، صحرا جیسا وہ راستہ جس میں کوئی جی ٹی روڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں کوئی سڑک ہی نہیں ہوتی۔ صحرا کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آج اگر کہیں کچھ نشانات راہ بنا بھی دائیں صبح کے وقت، دوپہر کو ایک ایسی آندھی آتی ہے، اس میں تیز ہوا چلتی ہے، یہاں کا ٹیلا وہاں، وہاں کی کھڑ یہاں، سارا نقشہ ہی الٹ جاتا ہے، وہاں تو کوئی نشانات راہ نہیں ہوتے۔ کہا سوچو ذرا اس کو کہ راتوں پہ تم نے سفر کرنا تھا، صحراؤں میں سفر، تاریکیوں میں سفر، راستے کا کوئی نشان نہیں ہے، ہم نے تمہارے لیے کیا انتظام کیا، بن نجمہم یہتدون، ستاروں کو دیکھ کے تم اپنے راستے متعین کر لیتے۔ تمہارے نشانات راہ تو کبھی مٹ بھی جاتے ہوں گے، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، ہمارے مقرر کردہ نشانات کبھی دھوکہ نہیں دے۔ اب بھی اگر کہیں آپ کسی ویرانے اور جنگل میں ہو اور وہ معلوم نہ ہو کہ رخ مغرب قبلے کا کس طرف ہے، اب بھی وہ پرانے لوگ ابھی تک یہ جانتے ہیں، ہمارے نئے اگلے بچوں کو تو خیر ان کو کچھ مشکل بھی نہیں، ان کو قبلے کی سمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مشکل کا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ وہاں کہا جاتا ہے کہ معلوم کرنا ہو تو قطب تارے کی طرف اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کے برابر میں سیدھے رکھ لیجئے، تمہارا رخ صحیح ہو جائے گا قبلے کی طرف۔ اگر یہ قطب تارا آج یہاں ہوتا، کل یہاں ہوتا، تو قبلہ چکر کھانڈے آئے ہوتا سارا۔ اتنا محکم نشان عزیزان من کہ شعور آدم نے جب پہلے دن آنکھ کھولی تو یہ وہاں تھا، قیامت تک کے انسان کے لیے لعلکم یہتدون، تم اس سے رہنمائی حاصل کرتے چلے جاؤ۔ آج تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ستاروں کا علم نہیں، اب بھی یہ جہازران جو ہیں، جہازوں کے کپتان وغیرہ، وہ یہ بتاتے ستاروں سے راستے متعین کرنا۔ ہمارے بچپن میں راستے تو نہیں، رات کا جو وقت تھا وہ تو میں نے اپنے دادا جان کو، وہ بھی پچھلے پہر ہمیں اٹھایا کرتے تھے، وہ یوں ہی سوتے ہوئے یوں ہی کھڑکی میں سے یوں اوپر جھانک کے کہہ لیا کرتے تھے کہ نہیں بیٹا ابھی تیسرا پہر ہی ہے، چوتھا نہیں ہوا۔ ستاروں سے وقت تو ہمارے یہاں معلوم کیا کرتے تھے۔ یہتدون کہا دیکھو دن کے وقت تو پھر بھی یہ علامات تھی، رات کے وقت ستارے بناتی۔ کہا یہ ہے ہمارا عالم تخلیق جو ہم نے بنایا، اور تم ہمارے ساتھ انہیں شریک کرتے ہو۔ اب دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو وہ کائنات کی کوئی چیز ہوگی، دریا، پہاڑ، دیوی دیوتا، اگنی دیوی، اندر دیوتا، یا یہ بت ہوں گے، یہ بھی تمہارے بنائے ہوئے یا ہمارے بنائے ہوئے۔ انسان تم بناؤ گے اپنے ہاتھ، وہ بھی مخلوق۔ کہا لمبی چوڑی دلیلوں کو تو چھوڑو، زیزانے میں دیکھیے وہ جو کہا تھا نا کہ بالحق ہم نے پیدا کیا، پیدائش ارض و سما کائنات سے بات کہاں لے آیا؟
افا من یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اس کے برابر وہ ہو جائے گا جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ چلیے اب یہ صرف سائنس کی کتاب نہ ہوئی، وہ آگے اپنے مقصد کے اوپر یہ سارے شواہد ہو گئے یہ بات کہنے کے لیے کہا افلا تذکرون، کبھی سوچا بھی ہے تم نے؟ کہا سوچا، ہم نے تو 4 چیزوں کا صرف یہ ذکر جہاں کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گن ہی احاطہ نہ کر سکو، کوئی کلام نہیں صاحب، سوال ہی نہیں ہے کہ گن سکو تم۔ کہا ان کی تخلیق کا مقصد انسانی زندگی کے 2 ہی پہلو، یا تو یہ خطرات سے محفوظ رہے، یہ اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ ہے، حفاظت اس کی نہایت ضروری ہے، کائنات کی حفاظت بڑی ضروری ہے، اور یا پھر سامان نشو و نما ملے، صرف حفاظت کوئی شے نہیں ہے، یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے، یہ تو صرف نیگیٹو پہلو ہے۔ پازیٹو تو یہ ہے نا کہ اس کے بعد پھر سامان نشو و نما ملے۔ کہا یہ سارا کچھ جو تھا، اتنی نعمتیں جن کو تم گن بھی نہ سکو، احاطہ نہ کر سکو، ان اللہ لغفور الرحیم، یہ سب اس لیے ہے کہ اس کی صفت مغفرت اور صفت رحیمیت نمود میں آئے، تمہاری حفاظت بھی ہوتی چلی جائے، تمہیں سامان نشو و نما بھی ملتا چلا جائے۔ وقوریت حفاظت کے لیے اور رحمیت جو ہے رحیمیت وہ سامان نشو و نما دینے کے لیے۔ آئیے کہا اب انسان کی طرف وقت ہو گیا ہے، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، عام معنی تو یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں جو تم چھپاتے بھی ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، لیکن اس سے بڑی گہری چیز انسان کے اندر کچھ مضمر صلاحیتیں ہیں جنہیں اس کی پوٹینشیلٹیز کہا جاتا ہے۔ ان صلاحیتوں کی نشو و نما کے بعد ان کی نمود ہوتی ہے، وہ صلاحیتیں ایکچوالائز ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا بچے میں، وہ مضمر صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہے تسرون کی صورت جو ہے چھپی ہوئی صلاحیت، پھر وہ نشو و نما پاتا ہے تو وہی صلاحیت نمود سے باہر آ جاتی ہے، وہ علم کی صلاحیت، یہ تولنون کی صورت یہ ہوتی ہے، اسے ایکچوالائز کرنا کہتے ہیں۔ یہ بڑی چیز ہے سائیکالوجی کے اندر حقیقت میں کہ انسان کی مضمرات کو ایکچوالائز کس طرح کیا جائے اور دیکھا جائے کہاں کہاں اس میں نقص واقع ہوا۔ کہنے لگا کہ ہم جانتے ہیں تمہاری پوٹینشیلٹیز کیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کتنی مشہود ہو گئی اور کتنی ابھی لامشہود پڑی ہوئی ہیں انسان کے اندر کی، کیونکہ یہ نعمت خداوندی ہے نا یہ صلاحیت بھی، اور کہا یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے اپنے متعلق تم نہیں کر سکتے، تم تو وہی انسان ہو نا جو سمجھ سکتے ہو کہ ہم یہ بن گئے، کیا معلوم ہے کہ ابھی انسان نے کیا کچھ بننا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں پھر وہی فارسی کی یکے درمانیے آدم نگر از منچے میں پرسی، آدم کے معنی ہے گوندی ہوئی مٹی، بڑی عجیب تشبیہ یہ شخص لاتا ہے، اور قرآن نے بھی تو کمال کر دیا یہ کہہ کے، وہ کمہار کے یہاں کبھی چاک آپ نے دیکھا اس کے پاس جو مٹی کا وہ گوندا ہوا تھیمڑا ہوتا ہے نا، وہ یوں ہی ڈھیر ہوتا ہے، پتا اس ڈھیر میں کیا کیا چھپا ہوتا ہے، خوبصورت بدنی، آب خورے، پلیٹیں، مٹکے، سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ وہ گردش چاک جو ہے اس سے یہ نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ یگے درمانیے آدم نگر از منچے میں پرسی، ہنوز اندر طبیعت میں خلد، موضوع شودروز ہے۔ کہا یہ ابھی جس کو تم کہہ رہے ہو یہ آدم ہے، آدم خاکی انسان، بڑے پھنے ہیں بڑے پھردے آگے ہو، یہ تو ابھی فکر خداوندی میں گندی ہوئی مٹی کی طرح ہے، اس کے چاک پہ چڑھنے کے بعد اس نے کیا کچھ بنتا چلا جانا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ شاعر کے ذہن میں ایک خیال ہے جو پہلو بدل رہا ہے، ہنوز اندر طبیعت میں خلط کا لفظ بڑا عجیب ہے، خلش پیدا کر رہا ہے اس کی طبیعت میں، ابھی یہ مصرع موضوع نہیں ہوا۔ چنا موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمون ہے، یہ جو اس وقت محض پیش پا افتادہ سا مضمون ہے، یہ اگر اس نے کسی دن شعر کی شکل اختیار کر لی
تو اس طرح سے یہ موضوع ہو جائے گا کہ یزدہ رہو دل از تاثیر ہو پر خوش ود روزے، اس شعر کی تاثیر سے خدا کا دل بھی خون ہو کے رہ جائے گا۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، ہم جانتے ہیں کہ ابھی مضمر تمہارے ہاں کیا ہے اور مصرع موضوع بننے کے بعد تم نے کیا قیامتیں ڈھالی ہیں۔ یہ ہے وہ خدا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون۔ اسے عزیزان ایمان اگلے پہ ہم اٹھا رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جنہیں تم خدا بنائے ہوئے ہو سر، دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا ہے۔ سورہ النحل کی آیت 19ویں تک آ گئے، ہم 20ویں سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔